بسم اللہ الرحمن الرحیم القسم الثانی فی الطبعیات وهو مرتب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب جو ہے وہ بسم اللہ سے شروع ہو رہی ہے، لیکن اس کے بعد الحمدللہ نہیں ہے۔ بسم اللہ سے کیوں شروع ہو رہی ہے، یہ بات ہوتی رہتی ہے، ہم کسی اور مقام پہ اس پہ مزید تفصیل کریں گے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ کتاب کی ابتدا بسم اللہ سے تو ہو رہی ہے، الحمدللہ کیوں نہیں؟ حالانکہ بسم اللہ کے بارے میں جیسے حدیث پاک موجود ہے، ایسے ہی الحمدللہ کے بارے میں موجود ہے۔ یوں ہی جیسے بسم اللہ شریف کے بارے میں عمل امت ہے، اسی طرح الحمدللہ کے بارے میں بھی عمل امت ہے۔ بسم اللہ کے ساتھ ابتدا کی تو ٹھیک کیا، الحمدللہ سے کیوں نہیں کی، سوال یہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب یہ ہے، لوگوں نے بڑے تکلفات کیے اس کے جوابات دینے کے لیے، تکلفات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جواب سادہ سا ہے کہ کتاب کی ابتدا بسم اللہ اور الحمدللہ سے ہونی چاہیے، لیکن یہ ابتدا نہیں ہے، یہ درمیانی کتاب ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، القسم الثانی فی الطبعیات، القسم الثانی، یہ قسم ثانی ہے۔ پوری کتاب جو ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے تو قسم اول کو بھی دیکھیں، وہ ابتدا ہے کتاب کی۔ جب وہ کتاب کی ابتدا ہے تو بسم اللہ اور الحمدللہ کا التزام وہاں ضروری ہے۔ وہاں نہ ہوتا تو آپ اعتراض کر سکتے تھے کہ کتاب کی ابتدا بسم اللہ اور الحمدللہ کے ساتھ کیوں نہیں کی، بسم اللہ سے کی ہے، الحمدللہ سے کیوں نہیں کی۔ تو اب چونکہ یہ ابتدا نہیں ہے، یہ درمیانی کتاب ہے، یہاں پر الحمدللہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ بات آپ سمجھیں، یہ اس کا جواب ہے۔ دوبارہ سمجھیں، سوال ہے کہ کتاب کی ابتدا بسم اللہ سے تو ہے، الحمدللہ سے کیوں نہیں؟ حالانکہ حدیث ابتدا جیسے بسم اللہ کے بارے میں ہے، ایسی الحمدللہ کے بارے میں ہے۔ جیسے بسم اللہ پر عمل امت ہے، اسی طرح الحمدللہ پر بھی عمل امت ہے، تو بسم اللہ کے ساتھ ابتدا الحمدللہ کے ساتھ کیوں نہیں؟ یہ سوال، تو اس کا جواب یہ کہ ابتدا میں بسم اللہ الحمدللہ ہونے چاہیے، یہ ابتدا نہیں ہے، یہ درمیانی کتاب ہے۔ ابتدا جو ہے القسم الاول، وہ ابتدا ہے، وہاں پر اگر نہ ہو بسم اللہ الحمدللہ تو گفتگو بنے گی، یہاں پر بسم اللہ الحمدللہ اس پر گفتگو نہیں بنتی۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ایک سوال اور اس کا جواب۔ لیکن دوسرا سوال ضرور ہوگا، وہ یہ کہ ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ یہ درمیانی کتاب ہے، الحمدللہ لانا ضروری نہیں ہے یہاں پر، تو پھر بسم اللہ کیوں لے کر آئے؟ بسم اللہ بھی ابتدائی کتاب میں ہوتی ہے، تو جیسے بسم اللہ ابتدائی کتاب میں ہوتی ہے، الحمدللہ ابتدائی کتاب میں ہوتا ہے، تو بسم اللہ بھی ابتدائی کتاب میں ہوتی ہے۔ جب یہ ابتدائی کتاب ہے ہی نہیں، یہ درمیانی کتاب ہے، اس لیے الحمدللہ نہیں لے کر آئے، تو بسم اللہ کیوں لے کر آئے؟ سوال سمجھیں، اس کا پہلا جواب یہ کہ اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ بسم اللہ مصنف کی طرف سے، اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ بسم اللہ مصنف کی طرف سے ہے، اس لیے کہ بہت ممکن ہے کہ قسم ثانی جب الگ سے مطبوع ہونے لگی تو اس کی ابتدا میں بسم اللہ جو بعد والے لوگ ہیں انہوں نے لکھ دی ہو، لائق کر دی گئی ہو، تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ بسم اللہ مصنف کی طرف سے ہے، یہ کاتبین کی طرف سے، ناسخین کی طرف سے، ناشرین کی طرف سے، کتابیں چھاپنے والوں کی طرف سے، ان کی جانب سے بھی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا اس بسم اللہ کو لے کر مصنف پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلا جواب۔ دوسرا جواب یہ کہ بسم اللہ اور الحمدللہ کتاب کی ابتدا میں ہونے چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ درمیانی کتاب میں ہو نہیں سکتے۔ آپ صحیح بخاری شریف کو اٹھا لیں، جو
نئی بات نئی کتاب شروع ہوتی ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ قرآن عظیم کو اٹھا لیں، قرآن عظیم کو دیکھ لیں، فاتح شریف سے پہلے بسم اللہ، سورہ بقرہ سے پہلے بسم اللہ، پھر آگے آل عمران شروع ہوئی تو پھر بسم اللہ، نساء شروع ہوئی تو پھر بسم اللہ، جو نئی سورج شروع ہو رہی ہے بسم اللہ، سوائے سورہ برات کی. جی تو اس کا یہ مطلب کہاں سے نکلا کہ صرف کتاب کے اول میں لا سکتے ہو، بیچ میں نہیں لا سکتے؟ ہر نئی بات سے پہلے، ہر نئی گفتگو سے پہلے، ہر نئی فصل، ہر نئی باب اس سے پہلے لائی جا سکتی ہے. تو مصنف نے ابتدائی کتاب میں بسم اللہ الحمدللہ دونوں ذکر کیے ہوں. یہ نئی بات تھی، اس سے پہلے بسم اللہ پھر بول دی، اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے. بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے. سوال یہ تھا کہ اگر آپ نے الحمدللہ کے بارے میں کہا الحمدللہ کتاب کی ابتدا میں ہونا چاہیے، ابتدائی کتاب نہیں، درمیانی کتاب ہے، ہم نے آپ کی بات کو تسلیم کیا، لیکن سوال یہ کہ بسم اللہ کے بھی تو یہی معاملات ہیں. بسم اللہ بھی ابتدائی کتاب میں ہونی چاہیے، درمیانی کتاب میں نہیں ہوتی، تو یہاں پر کیوں ہے پھر مصنف یہاں بسم اللہ کیوں لے کر آئے؟ بات آپ سمجھے؟ یہ سوال تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ بسم اللہ مصنف سے. بہت ممکن ہے یہ بعد والے حضرات نے جب قسم ثانی کو جدا کر کے اس کو شائع کرنا شروع کیا، جدا کر کے اس کی تعلیم و تدریس کا اور شرح کا سلسلہ شروع ہوا، تو انہوں نے ازرائے برکت اس کی ابتدا میں اپنے طور پر بسم اللہ شریف لکھ دی ہو، مصنف کی کلام القسم الثانی سے شروع ہو رہی ہو، اور بسم اللہ جو ہے وہ بعد والے حضرات نے، مصنف کے تلامذہ نے، یا بعد والے صدی دو صدی کے بعد کے لوگوں نے بسم اللہ شریف کا یہاں پر اضافہ کر دیا ہو اپنے طور پر ازرائے تبرک. تو یہ ممکن ہے، اس لیے جب تک یہ طے نہیں ہوتا کہ یہ مصنف کی جانب سے ہے، یہ والی بات آپ کر ہی نہیں سکتے. یہ پہلا جواب. دوسرا جواب، ہم نے مانا کہ مصنف کی طرف سے، لیکن آپ غور کریں کتاب کی ابتدا میں بسم اللہ الحمدللہ نہ ہو تو اعتراض بنتا ہے، لیکن کتاب کی ابتدا میں ہو اور درمیان میں بھی ہو، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ایک نہیں ایک کتب ہیں جہاں پر ایک سے زائد بار بسم اللہ شریف موجود ہے، ابتدا میں موجود ہے، ہر باب کی ابتدا میں موجود ہے، تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ خود کلام الہی کو لے لیں، ہر سورہ مقدسہ کی ابتدا میں بسم اللہ ہے، سوائے سورہ برات کی. کلام الہی جو کتابی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے قرآن عظیم، اس کی ابتدا میں بسم اللہ ہے. پھر سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے، پھر بسم اللہ ہے. آل عمران بسم اللہ، نساء بسم اللہ، آگے جتنی صورتیں ہیں ہر صورت کی ابتدا میں بسم اللہ، سوائے سورہ برات کے. تو کیا آپ کہیں گے کہ نہیں شروع میں بسم اللہ آ گئی تھی تو بیچ میں بسم اللہ کیوں لے کر آئے؟ بات سمجھے؟ تو بسم اللہ ہے برکت کے لیے. تو آپ کی جو تصنیف ہے، آپ کی جو تالیف ہے، آپ کا جو کام ہے، اس کے ہر جز میں برکت آپ کا مطلوب و مقصود ہونا چاہیے. تو ایک سے زائد بار آپ نے اگر بسم اللہ پڑھ دی اس پر کوئی اعتراض نہیں. لہٰذا یہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ بھئی اگر الحمدللہ صرف وہاں لے کر آئے تو پھر یہاں بسم اللہ نہیں لانی چاہیے تھی، یہ کوئی اعتراض نہیں. بات آپ سمجھے؟ یہ دوسرا اعتراض تھا، اس کا ہم نے جواب دیا. مزید آپ دیکھیں، انہوں نے کہا القسم الثانی فی التبعیات، القسم الثانی فی التبعیات. اس کا درست مفہوم سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ تمہیدی گفتگو سمجھنا پڑے گی. اس تمہیدی گفتگو میں حکمت اور فلسفہ جو ہے اس کی اقسام اور تعریف، اس کا بھی مختصر اختصار کے ساتھ ذکر آ جائے گا. ٹھیک ہے، آپ غور کریے، توجہ رکھیے. حکمت کیا ہے؟ فلسفہ کیا ہے؟ حکمت کہا جاتا ہے کہ موجودات کے احوال کا علم، علم باحوال الموجودات اعیانا کانت او معقولات. موجودات کے احوال کا علم،
موجودات آیان خارجیہ ہوں یا معقولات ہوں، علی ما ہی علیہ فی نفس الامر بقدر طاقت البشریہ، علم باحوال الموجودات آیانا کانت او معقولات، آیانا کانت او معقولات علی ما ہی علیہ فی نفس الامر بقدر طاقت البشریہ۔ موجودات چاہے وہ موجودات خارجیہ ہوں یا معقولات ہوں، ان کی حالت نفس امریہ کا علم، ان کا علم، ان کو جاننا اس طرز پر، اس انداز میں، اس طریقے پر کہ در حقیقت نفس امر جس کو بولتے ہیں، در حقیقت فی الواقع جیسے وہ ہے ایسا ان کو جاننا، در حقیقت وہ جیسے ہیں ایسے ان کو جاننا، یہ حکمت ہے۔ لیکن بقدر طاقت البشریہ، انسانی طاقت کے بس میں جو کچھ ہے، انسانی طاقت کے بس میں جو کچھ ہے اس لحاظ سے، کیونکہ غور کریں کہ انسانی طاقت میں سب کچھ نہیں ہے، انسانی طاقت میں سب کچھ نہیں ہے، لہذا انسانی طاقت کے مطابق ان کو جاننا، ان کی حالت نفس امریہ کو جاننا، یہ حکمت ہے۔ علم باحوال الموجودات آیانا کانت او معقولات علی ما ہی علیہ فی نفس الامر بقدر طاقت البشریہ، علم باحوال الموجودات آیانا کانت او معقولات علی ما ہی علیہ فی نفس الامر بقدر طاقت البشریہ، علم باحوال الموجودات آیانا کانت او معقولات علی ما ہی علیہ فی نفس الامر بقدر طاقت البشریہ۔ بات آپ سمجھیں؟ ذہن میں رکھیے کہ ہم نے کیا کہا، علم باحوال الموجودات آیانا کانت او معقولات۔ بعض حضرات نے کہا کہ موجودات خارجیہ کے احوال واقعیہ کو جاننے کا نام ہے۔ حکمت کیا ہے؟ موجودات خارجیہ کے احوال واقعیہ کو انسانی طاقت کے مطابق جاننے کا نام حکمت ہے۔ بعض نے یوں تعریف کی ہے، ہم نے جو کہا نا آیانا کانت و معقولات، ہم نے تعمیم کی ہے، یہ جو دوسری تعریف ہے اس میں تعمیم نہیں ہے، موجودات خارجیہ یہ آیان ہو گئے۔ اب بعض حضرات نے یوں تعریف کی ہے کہ موجودات خارجیہ کے احوال واقعیہ کو انسانی طاقت کے مطابق جاننا حکمت ہے۔ موجودات خارجیہ کے احوال واقعیہ کو انسانی طاقت کے مطابق جاننا یہ حکمت ہے۔ بعض نے یوں بھی تعریف کی ہے۔ دونوں تعریفوں میں فرق کی وجہ کیا ہے؟ ذہن میں رکھیں، اختلاف اس میں ہے کہ منطق یہ فلسفہ اور حکمت کی قسم ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ جو کہتے ہیں قسم نہیں ہے وہ پھر موجودات کے ساتھ خارجیہ کی قید لگاتے ہیں، کیونکہ منطق میں بحث ہے نا معقولات ثانیہ سے، معقولات ثانیہ جو ہے وہ تو موجودات خارجیہ نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات پہ توجہ رکھیے گا۔ جو معقولات ثانیہ ہیں وہ تو موجودات خارجیہ نہیں ہیں، لہذا منطق کا جو موضوع ہے، منطق میں جو بحث ہے وہ موجودات خارجیہ سے نہیں ہے۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ حکمت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، موجودات خارجیہ کے حوالے واقعہ، موجودات خارجیہ جب کہیں گے تو منطق نکل جائے گا، کیوں؟ وہاں اس میں بحث جو موجودات خارجیہ سے نہیں ہوتی۔ بات ہے اس میں تو ایک رائے یہ ہے کہ منطق کیا ہے، وہ فلسفہ اور حکمت کی قسم نہیں ہے، وہ موجودات کے ساتھ خارجی کی قید لگاتے ہیں۔ توجہ ہے؟ تو جو کہتے ہیں کہ نہیں منطق جو ہے وہ فلسفہ اور حکمت کی قسم ہے، ذہن میں رکھیے گا، وہ کیا کرتے ہیں، وہ موجودات کے ساتھ خارجی کی قید نہیں لگاتے، وہ یہی تعریف کرتے ہیں جو میں نے پہلے کی، علم باحوال الموجودات آیانا کانت و معقولات علی ما ہی علیہ فی نفس الامر بقدر طاقت البشریہ۔ ذہن میں رکھیں، اس تعریف پر منطق جو ہے وہ حکمت کی قسم ہے، فلسفہ کی قسم ہے۔ جو تعریف کرتے ہیں موجودات خارجیہ کے حوالے واقعہ، موجودات کے ساتھ خارجیہ کی قید لگاتے ہیں، ذہن میں رکھیں ان کے نزدیک منطق کا فلسفہ کی قسم نہیں ہے۔ اتنی بات آپ کے ذہن میں
اختلاف ہوا، جی لیکن ذہن میں رکھیں راجح یہ ہے کہ منطق کو فلسفہ کی قسم بنایا جائے. جی جو نہیں بناتے ان کی اپنی اصطلاح ہے، جی لیکن وہ مرجوع ہے. وجہ سمجھے آپ، جب موجودات کے ساتھ آپ خارجیہ کی قید لگائیں گے نا جی تو اب حکمت الہیہ کی یہ بحث نکل جائیں گی. حکمت الہیہ کی یہ بحث نکل جائیں گی، کئی فنون نکل جائیں گے. نکالنا تھا منطق کو تو حکمت الہیہ بھی نکل، جو بالاتفاق حکمت ہے جی وہ بھی نکل جائے. اس لیے منطق کو نہ نکالا جائے، منطق بھی داخل رہے اور حکمت الہیہ بجمیع اقسام ہا وہ بھی داخل رہے. بات میری سمجھے نہیں سمجھے؟ تو میں نے آپ کو بتایا حکمت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے. حکمت ہے موجودات کے احوال کا علم، علم باحوال الموجودات آیانا کانت و معقولات علی ما ہی علیہ فی نفس الامر بقدر طاقت البشری. اتنی بات آپ سمجھیں؟ جی ٹھیک ہو گیا. پھر موجودات کی دو قسمیں ہیں. کیا صاحب؟ جی وہ موجودات جن کے وجود میں ہمارے کسب و اختیار کو دخل ہے، وہ موجودات جن کے وجود میں ہمارے کسب و اختیار کو دخل نہیں ہے. ٹھیک ہے بھئی، آسمان کو آپ کے چاہنے سے بنا ہے جی؟ کرم دین کی مرضی ہو تو آسمان بنے، نہیں تو کرم دین کے سائڈ پہ کر دیں جی. بادل چھا گئے ہیں، کرم دین نے کہا سائڈ پہ کر دیں، سمرہ گوٹ سمرہ پہ آج دھوپ چاہیے جی. دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے بس میں نہیں ہیں، لیکن آپ یہاں بیٹھے ہیں، اس میں آپ کے کسب و اختیار کا دخل ہے. آپ سن رہے ہیں، آپ سننے آئے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، تعلیم و تعلم میں مصروف ہیں. اس میں آپ کے یہ بھی موجودات کی اقسام سے ہم نے تو موجودات میں تعمیم کی ہے. موجودات آیان کانت و معقولات. آپ کے جو افعال ہیں یہ بھی موجودات سے، یہ بھی موجودات سے، لیکن ان کے وجود میں آپ کے کسب و اختیار کا دخل ہے. تو یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ موجودات کی دو قسمیں. حکمت کیا ہے؟ موجودات کے احوال کا علم، موجودات کے احوال واقعیہ کا انسانی طاقت کے مطابق علم. ٹھیک ہے. موجودات خارجی اب ہم نے نہیں کہا، موجودات کا، موجودات کے احوال واقعیہ کا علم. یہ حکمت کی تعریف ہو گئی. اب آگے ہم تقسیم کی طرف جا رہے ہیں، بات پر توجہ رکھیے. موجودات کی دو قسمیں ہیں. وہ موجودات کہ جن کے وجود میں ہمارے کسب و اختیار کا کوئی دخل نہیں، وہ موجودات جن کے وجود میں ہمارے کسب و اختیار کا دخل ہے. ذہن میں رکھیں وہ موجودات جن کے کسب و اختیار میں جن کے وجود میں ہمارے کسب و اختیار کا دخل نہیں، ان موجودات کے احوال واقعیہ کا جو علم ہے وہ حکمت نظریہ کہلاتا ہے. کیا؟ حکمت نظریہ. ٹھیک ہے. جی وہ موجودات جن کے وجود میں ہمارے کسب و اختیار کا دخل ہے، ان موجودات کے احوال واقعیہ کا علم، اس کو حکمت عملیہ نام دیا جاتا ہے. یہ تقسیم ہو گئی. حکمت کی تعریف کی علم باحوال الموجودات آیان کانت و معقولات علی ما ہی علیہ فی نفس الامر بقدر طاقت البشریت. ٹھیک ہے. یہ ہے حکمت. حکمت کی دو قسمیں، حکمت نظریہ، حکمت عملیہ. حکمت نظریہ ان موجودات کے حوالے واقعہ کا علم ہے جن کے وجود میں ہمارے کسب و اختیار کا کوئی دخل نہیں. حکمت عملیہ ان موجودات کے حوالے واقعہ کا علم ہے جن کے وجود میں ہمارے کسب و اختیار کا دخل ہے. بات آ گئی ذہن میں؟ تو یہ حکمت کی دو قسمیں ہو گئی ہیں، حکمت نظریہ، حکمت عملیہ. اتنی بات آپ کے ذہن میں آئی؟ ٹھیک ہو گیا. اب حکمت نظریہ، حکمت عملیہ دو بڑی بڑی قسمیں ہیں. کس کی؟ حکمت کی. دو بڑی قسمیں حکمت کی. کچھ کہنے جی؟ آئی بند کر. یہ دو بڑی قسمیں ہو گئی حکمت کی. اب حکمت نظریہ کی آگے تقسیم دیکھیں اور پھر حکمت عملیہ کی ہم بات کریں گے. حکمت نظریہ میں ان موجودات کے حوالے واقعے سے بات کی جاتی ہے
جن کے وجود میں ہمارے کسب و اختیار کو کوئی دخل نہیں ہے۔ آپ ذہن میں رکھیں جو نفس ہے نا، نفس انسانی، اس کے پاس دو قوتیں ہیں، ایک قوت نظریہ، ایک قوت عملیہ۔ قوت نظریہ، قوت عملیہ۔ حکمت نظریہ کے ذریعے قوت نظریہ کی تکمیل ہوتی ہے، جسے آپ بہت سادہ لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو آپ کے عقائد و نظریات، ٹھیک ہے۔ حکمت عملیہ کے ذریعے نفس انسانی کی قوت عملیہ کی کیا ہوتی ہے، اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں آپ کے اعمال، آپ کی عبادات، آپ کی نماز روزہ، حج زکات ہیں، بات سمجھے، یہ قوت عملیہ کی تکمیل ہے۔ تو حکمت کی دو قسمیں، ادھر نفس انسانی کے پاس دو قوتیں ہیں، حکمت نظریہ قوت نظریہ کی تکمیل کرتی ہے، حکمت عملیہ قوت عملیہ کی تکمیل کرتی ہے۔ بات آئی سر میں؟ حکمت نظریہ کی تقسیم کرنے چلے تھے ہم۔ حکمت نظریہ کے اندر ان موجودات کے حوالے واقعی سے بات کی جاتی ہے جن کے وجود میں ہماری قدرت اور اختیار کو کوئی دخل نہیں ہے، ہمارے کسب و اختیار کو کوئی دخل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ غور کریں، ان کی پھر آگے تین حالتیں ان موجودات کی، وہ موجودات جن کے وجود میں ہمارے کسب و اختیار کو دخل نہیں ہے، ان موجودات کی تین حالتیں۔ وہ موجودات اپنے وجود ذہنی، وجود خارجی، ہر دو میں مادہ کے محتاج ہیں، کسی میں مادہ کے محتاج نہیں ہے، وجود ذہنی میں مادہ کے محتاج نہیں ہے، وجود خارجی میں مادہ کے محتاج ہیں۔ تین احتمال تو چار ہو سکتے ہیں، لیکن چوتھا احتمال کہ وجود خارجی میں مادہ کے محتاج نہیں، وجود ذہنی میں مادہ کے محتاج، یہ محض احتمال ہے، اس کا تحقق نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تین احتمالات جو ہیں وہ متحقق ہیں۔ وہ موجودات جن کے وجود میں ہمارے کسب و اختیار کو کوئی دخل نہیں ہے، ان کی پھر تین حالتیں متحقق ہیں۔ احتمال چار ہیں، ٹھیک ہے نا جی، احتمال چار ہیں، حالتیں جو متحقق ہیں وہ تین ہیں۔ وہ اپنے وجود ذہنی اور وجود خارجی، یعنی ہر دو وجودوں میں مادہ کے محتاج، کسی میں مادہ کے محتاج نہیں، وجود ذہنی میں مادہ کے محتاج نہیں، وجود خارجی میں مادہ کے محتاج۔ ایک احتمال یہ بھی ہے وجود خارجی میں مادہ کے محتاج نہیں، وجود ذہنی میں مادہ کے محتاج، لیکن یہ میرا احتمال ہے، اس کا تحقق نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں، ان تینوں پہ آ جائیں۔ وجہ ہے آپ کی وجود ذہنی میں بھی مادہ کے محتاج، وجود خارجی میں بھی مادہ کے محتاج، ذہن میں رکھیں، اسے بولا جاتا ہے حکمت طبعیہ۔ اسے کیا بولا جاتا ہے؟ حکمت طبعیہ حکمت نظریہ کی قسم ہے یہ الطبعیات۔ میں نے آپ کو کہا تھا یہ سمجھنے کے لیے آپ کو کہیں ہمیں دور سے لے کے آنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بات یہ کہ وہ موجودات جن کے وجود میں ہماری قدرت اور اختیار کو دخل نہیں، ان کی ایک قسم ہے کہ وجود ذہنی میں مادہ کے محتاج، وجود خارجی میں مادہ کے محتاج، یہ ہے حکمت طبعیہ۔ دوسرے جو وجود ذہنی میں مادہ کے نہ وجود ذہنی میں مادہ کے محتاج، نہ وجود خارجی میں مادہ کے محتاج، حکمت الہیہ۔ وجود ذہنی میں مادہ کے محتاج نہیں، وجود خارجی میں مادہ کے محتاج، مادہ مخصوصہ کے محتاج، حکمت ریاضیہ۔ حکمت نظریہ کی تین قسمیں، حکمت طبعیہ، حکمت ریاضیہ، حکمت الہیہ۔ حکمت طبعیہ، حکمت ریاضیہ، حکمت الہیہ۔ حکمت طبعیہ، حکمت ریاضیہ، حکمت الہیہ، یہ تین قسمیں ہیں۔ کس کی؟ یہ حکمت نظریہ کی۔ اسی طرح حکمت عملیہ کی بھی تین قسمیں ہیں، یہ بھی آپ سمجھ لیں۔ وہ جو ہے حکمت عملیہ میں ان موجودات کے حوالے واقعہ سے بات کی جاتی ہے جن کے وجود میں ہمارے کسب و اختیار کو دخل ہے، ہمارے کسب و اختیار کو دخل ہو، ان کی بھی تین قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان موجودات کا تعلق کس سے ہے؟ فرد واحد سے ہے یا ایک جماعت سے ہے؟ فرد واحد سے ہو تو اب یہ تہذیب الاخلاق، اس فن کا نام کیا ہے؟ تہذیب الاخلاق، تہذیب الاخلاق۔ اگر ایک جماعت سے ہو
تو وہ جماعت باہم جو ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہے، ایک گھر میں شریک ہے یا شہر اور ملک میں شریک ہے. اگر گھر میں شریک ہو اسے نام دیا جاتا ہے تدبیر منزل. شہر اور ملک میں شریک ہو تو سیاست مدنیہ. ٹھیک ہے نا، یہ 3 قسمیں. اس کو سادہ لفظوں میں سمجھیں. آپ ان افعال کے ذریعے، ان موجودات کے ذریعے اپنی اصلاح کرتے ہیں، اپنے گھر کی اصلاح کرتے ہیں، یہ ملک کی اصلاح کرتے ہیں. اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو تہذیب الاخلاق، اپنے گھر کی تو تدبیر منزل، اپنے شہر اور ملک کی تو سیاست مدنیہ. یہ حکمت عملیہ کی 3 قسمیں ہیں. حکمت نظری کی بھی 3 قسمیں ہو گئی، حکمت عملیہ کی بھی 3 قسمیں ہو گئی. حکمت کی 2 قسمیں ہو گئی، حکمت نظریہ اور حکمت عملیہ. ہر ایک کی نیچے 3 قسمیں. حکمت نظریہ، حکمت عملیہ. حکمت نظریہ کی 3 قسمیں: حکمت طبعیہ، حکمت ریاضیہ، حکمت الہیہ. اور حکمت عملیہ کی بھی 3 قسمیں: تہذیب الاخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدنیہ. تہذیب الاخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدنیہ. اتنی بات آپ کے ذہن میں آئی. یہ ہے تمہیدی گفتگو. اب اس تمہیدی گفتگو سے کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ القسم الثانی فی طبعیات، یہاں کس میں بات ہونے جا رہی ہے. یہ جو کتاب ہے اس کے اندر حکمت عملیہ کے بارے میں گفتگو نہیں ہے، حکمت نظریہ کے بارے میں گفتگو ہے. پھر حکمت نظریہ کی 3 قسمیں ہیں: حکمت طبعیہ، حکمت ریاضیہ، حکمت الہیہ. یہاں جو بات شروع ہو رہی ہے وہ حکمت طبعیہ کے بارے میں گفتگو شروع ہو رہی ہے. اتنی بات آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ بات آ گئی سمجھ؟ ٹھیک. یہ تو بحث کی نشاندہی ہو گئی کہ یہاں پر گفتگو کس سلسلے میں ہونے جا رہی ہے. حل کتاب سے جو گفتگو تعلق رکھتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا القسم الثانی. یہ بات مکمل ہوگی، اب نہیں بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا القسم الثانی. سوال یہ کہ قسم اول کیا ہے؟ جی سوال کیا ہے؟ قسم اول کیا ہے؟ ذہن میں رکھیں. اس کا جواب ہے کہ قسم اول، اس ہدایت الحکمت جو ہے اس کی قسم اول منطق میں ہے. منطق میں ہے تو قسم اول منطق میں ہے. قسم ثانی طبعیات میں ہے. تو قسم ثانی کا مطلب کیا ہو گیا کہ بھئی پہلی بات وہ کسی اور علم میں ہے، کسی اور فن میں ہے. دوسری جو بات ہے، دوسری جو قسم ہے وہ علم طبعی میں ہے، حکمت طبعیہ میں ہے. اس کا موضوع کیا ہے وغیرہ وغیرہ اس پہ بات پھر کریں گے. فی الحال ہم نے بحث کی تعین کی ہے کہ بحث اس کا تعلق فلسفہ اور حکمت کی کون سی قسم کے ساتھ ہے. وجہ ہے سوال کیا تھا کہ انہوں نے کہا القسم الثانی، تو قسم اول کیا ہے؟ تو قسم اول اس کی منطق میں تھی، جو جس کی اشاعت اس کے ساتھ جو ہے وہ مطلوب ہے. یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں، بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اس کی قسم اول عیسیٰ گوجی ہے. مجموع منطق کے اندر موجود ہے. ہمارے یہاں اب اس کی تدریس تقریباً متروک ہو چکی ہے. کچھ اساتذہ وہ پڑھا دیتے ہیں، کچھ طلباء کو شوق بھی ہوتے وہ پڑھ بھی لیتے ہیں. عام طور پہ طلباء کو شوق ہی نہیں ہوتا. جی جب ان کو شوق ہی نہیں ہوتا تو اساتذہ بھی نہیں پڑھاتے. ٹھیک ہے، تو اس کی تدریس تقریباً متروک ہو چکی ہے. ہمارے استاد گرامی استاد علامہ غلام محمد توسیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ گوجی اور میر عیسیٰ گوجی بھی پڑھاتے تھے. میں نے عیسیٰ گوجی اور میر عیسیٰ گوجی دونوں پڑھی. میر جو ہے میر سید صرف جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عاشقہ عیسیٰ گوجی پر. ٹھیک ہے نا. تو عیسیٰ گوجی اور میر عیسیٰ گوجی یہ دونوں اس کی تدریس فرماتے تھے. اور میں نے دونوں کتابیں جو ہے استاذ علامہ غلام محمد توسیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے میں نے یہ پڑھی تھی. تو بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اس کتاب کی قسم اول عیسیٰ گوجی ہے. جی لیکن یہ بات کم از کم مجھے کوئی قرینہ قیاس نہیں لگتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ گوجی کا اسلوب اور اس کے اسلوب میں بہت فرق ہے. یہ بات صحیح ہے کہ یہ قسم ثانی ہے، یہ طبعیات میں ہے،
وہ قسم اول ہے وہ کسی اور فن میں ہوگی، یہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک کتاب ہے، ایک کتاب میں مصنف کا عمومی طور پہ اسلوب ایک ہوتا ہے، وہ اپنا مخاطب جن لوگوں کو بناتا ہے وہ ایک ہی درجہ کے لوگوں کو اپنا مخاطب بناتا ہے عمومی طور پہ۔ اگر ایک کتاب لکھی جا رہی ہے منتہی طلبہ کے لیے تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے 10 ابواب جو ہیں وہ بالکل مبتدئین کے لیے ہوں اور اگلے 10 ابواب بالکل انتہائی طلبہ کے لیے ہوں، ایسے نہیں ہوتا۔ مبتدئین کے لیے تو پوری کتاب مبتدئین کے لیے ہوتی ہے، منتہیوں کے لیے تو پوری کتاب منتہیوں کے لیے ہوتی ہے، یعنی کتاب کا مزاج اور معیار ایک رکھا جاتا ہے، مخاطب عمومی طور پہ ایک شخص کو ایک قسم کے لوگوں کو بنایا جاتا ہے۔ تو عیسیٰ گوجی جن طلباء کے لیے لکھی گئی اور جو اس کا معیار ہے وہ بالکل ابتدائی طلباء کے لیے، بالکل ابتدائی طلباء کے لیے، برخلاف کس کے، یہ ہدایت الحکمت کے، یہ بالکل ابتدائی طلباء کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے اس کو اگر عیسیٰ گوجی کو اس کی قسم اول مانا جائے، اس قسم اول بنایا جائے تو اس میں خرابی یہ پیدا ہوگی کہ کتاب کے اندر اسلوب مصنف نے تبدیل کر دیا۔ پہلی قسم میں اسلوب وہ ہے جو نرا مبتدئین کے لیے، اور دوسری قسم میں اسلوب وہ ہے جو مبتدئین سے بڑھ کے اوپر کے درجات کے طلباء کے لیے ہے۔ تو یہ دشواری، یہ اعتراض مصنف پر لازم آتا ہے، اس لیے یہ کہنے کی ہمارے پاس دلیل بھی کوئی نہیں ہے اور ہم یہ بات کر کے مصنف کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہتے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ بات ذہن میں رکھیں، اس کی قسم اول جو ہے اس کے ساتھ اس کی اشاعت متروک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شارحین نے اسی قسم ثانی کی کیا کی ہے، شرح کی ہے، ٹھیک ہے۔ علامہ عبداللہ خیر آبادی انہوں نے قسم ثانی کی شرح کی ہے، محبزی فاضل محبزی نے شرح کی ہے قسم ثانی کی، صدرہ قسم ثانی، قسم اول جو ہے وہ تدریس اور شرح وغیرہ کے لحاظ سے کل متروک ہو چکی ہے۔ بہرحال قسم ثانی ہے، طبعیات میں انشاءاللہ مزید آگے کل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔